أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حمد ہے اس قادر مطلق کی کہ جس نے ہمیں محبان حیدر کرار میں قرار دیا. دیکھیں بہت سارے حضرات کہیں نہ کہیں تو حقیر کو سن چکے ہوں گے. اگر آپ لوگ واقعاً بیدار ہیں تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. کچھ سیکنڈوں میں ولایت اہل بیت سنیے اور پھر ہم یہاں سے زحمت ہے آپ لوگوں کی تمام کریں گے. لیکن اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ جو لیکن ہے بڑا اہم ہے. لیکن سننا اس طرح ہے کہ مجھے لگے کہ میں آل ابا میں بیٹھ کے خطاب کر رہا ہوں. ایسے محسوس نہ ہو کہ میں وادی حسین میں ہوں. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد اور آل محمد صلی علی محمد وعلی محمد. بس بزرگان ہیں، جوان ہیں، آیت کا ترجمہ سنیے، نتیجہ لینا آپ کا کام ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے. اور ہم شیعیان حیدر کرار فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم منبر پر فقط قرآن پڑھتے ہیں. توجہات ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے. سورہ مریم نشان آیت 58 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین، خدا بندوں کو اپنے انبیاء کی صفات بیان کر رہا ہے.
یہ انبیاء وہ ہیں کہ جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی. کون ہے یہ؟ بہت غور سے ایک ایک لفظ سنیے گا. کون ہے یہ؟ من ذریت آدم، آدم اور آدم کے بچے. اور کون؟ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور وہ کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا. یعنی کیا؟ نوح اور نوح کے بچے. وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، ابراہیم کے بچے. وَإِسرائیل، اسرائیل کے بچے. اور وہ کہ جن کو ہم نے ہدایت دی، جن کو چنا. یہ سب کون ہے؟ یہ وہ ہے. صفت دیکھیے انبیاء کی. اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب بھی ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، خروا سجدا وبکیا، یہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. بہت توجہ کیجئے گا. یعنی کیا؟ یعنی کہ انبیاء کی علامت ہے سجدہ، شعار بندگی ہے سجدہ، راز زندگی ہے سجدہ، محبت کی تلاش ہے سجدہ. بہت توجہ کیجئے گا بھائی، خدا سلامت رکھے آپ کو. کیا ہے سجدہ؟ بہت غور سے سنیے اب اور آیتیں سنیے. ملائکہ انبیاء کی صفت ہے. انبیاء کیا ہے؟ جب بھی رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. سورہ صاد اٹھا کے دیکھیے، نشان آیت 75. خدا کہہ رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. توجہات ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، بزرگان میرا ساتھ دیں گے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اے ملائکہ جب میں آدم کا پتلا بنا دوں، فَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، اور جب اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب ساجدین میں سے ہو جانا. تھوڑی توجہ. جب میں روح پھونک دوں تو کیا ہو جانا؟ تم سب ساجدین میں سے ہو جانا. جبرائیل ہے، میکائیل ہے، عزرائیل ہے، اسرافیل ہے، سارے ملائکہ کے بزم میں اعلان قدرت ہو رہا ہے. جب آدم کے ڈھانچے میں، بہت توجہ کیجئے گا، یعنی فقط پتلے کو سجدہ نہیں ہے. نہیں کر رہے توجہ خدا رہا، جاگ کر بیدار ہو کے. صرف پتلے کو سجدہ نہیں ہے، جب تک روح نہیں آئے گی. تھوڑا سا بیدار ہوئیے، ساتھ دیجیے میرا. جب تک روح نہیں آئے گی سجدہ نہیں ہوگا. بس یہی مزاج ہے قدرت ہے میرے دوستوں. جب تک روح نہ آئے سجدہ نہیں ہوگا، اور جب تک 13 رجب کو کعبہ میں علی نہ آئے. سلام پڑھیے محمد آل محمد. یا علی. دو آیتیں ہو گئی. سورہ رعد میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلِلَّهِ، سننا خدا کی قسم میرے دوستوں، مَا يَسْجُدُ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ. خدا کو ہر شے جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں، سماوات سارے آسمان، اولو دومو سوم عرش بری تک، جو شے ہے خدا کو سجدہ کر رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں ساجدین میں سے ہیں. یہ اگر ترجمہ پہنچ گیا پوری تقریر پہنچ جائے گی آپ لوگوں تک. لوہے دل پہ ایک ایک جملے کو رقم کر کے اٹھیے گا. وَلِلَّهِ ما ہے غیر ذوی العقول کے لیے. وَلِلَّهِ من، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ. ذوی العقول پہلے، غیر ذوی العقول پھر ذوی العقول. ہر چیز خدا کو سجدہ کر رہی ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں. توجہات ہے. الم ترا، سورہ رعد کے اندر ارشاد ہو رہا ہے الم ترا انا، کیا تم نہیں دیکھتے خدا کے لیے للہ یسجدو، للہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. ہر چیز، چاند، سورج، جبال، شجر، حجر،
اور لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. نہیں کر رہے توجہ نہیں کر رہے. کم ہے آپ، لیکن علی والا ایک بھی 100 کے برابر ہوتا ہے. تھوڑا ساتھ دیجئے، ولایت اہل بیت پتہ چلے گی ہے کیا. ایک اور آیت سنیے، سورہ انبیاء کے اندر ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. انبیاء کی پھر صفت سنیے، یہ وہ ہے کہ جن کو ہم نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں میں ایک لفظ کا ذمہ داری سے، یہ وہ ہے کہ جن کو ہم نے امام بنایا. یعنی خدا کیا اعلان کر رہا ہے، دیکھو امام بنانا میرا کام ہے. یہ کیا کرتے ہیں، یہدونا، ہدایت بھی ہمارے امر سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں کہا کہ فعل خیرات، نیکیاں انجام دو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. وَكَانُوا، یہ سب کے سب آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک سب کے سب کانوا لنا عابدین، عابدین میں سے تھے. توجہ نہیں کر رہے. جس منزل پر لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ملائکہ کی بات آئی تو ساجدین میں سے تھے، انبیاء کی بات آئی ساجدین میں سے تھے، عابدین میں سے تھے. کائنات کا ہر ذرہ، ہر شے ساجدین میں سے ہے. لیکن خدا کی قسم، اب جا کے بہار الانوار اٹھا کے دیکھیے، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جب صحرائے محشر برپا ہوگا، آدم ہوں گے، موسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے، نوح ہوں گے، ادریس ہوں گے، شیس ہوں گے، ہر نبی ہوگا کہ اتنے میں نادا منادم من بطنان العرش، عرش کے بیچ میں سے صدا آئے گی، اینا سید الساجدین. خدا کی قسم چھٹے امام کہہ رہے ہیں، کسی نبی نے مجال نہیں، کسی وسیع نے مجال نہیں کھڑے ہو کے کہہ سکے انا سید الساجدین. انبیاء کی صفوں کو، اوصیاء کی صفوں کو چیرتے ہوئے حسین کا بیٹا علی بن حسین آگے آگے کہے گا بارے لا انا سید الساجدین. یا علی یا علی یا علی مدد. توجہ اللہم صلی علی محمد. صحرائے محشر کسی نبی میں یہ مجال نہیں. نوح 950 سال عبادت کے ساتھ، تھوڑا جاگیے، جملے قدر، ایوب اپنی عبادت کے ساتھ، آدم اپنی ریاضت کے ساتھ، 35 برس سید سجاد کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہے توجہات؟ اچھا، اللہم صلی علی محمد. بیچ میں بریکٹ کے اندر یہ بات بھی سن لیجئے، پیغام ہر تقریر میں پیغام ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے منبروں سے بہت جملہ شان توجہ کرنا، اب آگئے تو لے کے جائیے جملہ ہی. فقط فضائل اہل بیت پر ہی زور کیوں ہے؟ کچھ ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہے ہیں، نہ جانے کہاں جائے گا یہ. کچھ نادان حضرات، کچھ کم عقل حضرات، کچھ کم ظرف حضرات یہ کہتے ہیں قبلہ کام کی بات کر رہے ہیں، کرنٹ ایشوز جو ہیں ان پہ بات کریں. تھوڑا سا جاگیے، یہ فضائل بہت ہو گئے ہیں. توجہات ہیں؟ ایسا ہی ہے. بزرگ حضرات تو سر ہلا دیں کم سے کم، ایسا ہی ہے. اب جواب سنیے. خدا کی قسم، مجھے قسم ہے محمد مصطفیٰ کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دو قسمیں ہو گئی. مجھے قسم ہے ذات علی بن ابی طالب کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جو ذکر فضائل اہل بیت ہے، بہت جان کے سنیے گا،
خاتم الانبیاء نے ایک مستقل عبادت کے طور پہ بتائی ہے. نہیں کی توجہ؟ نہیں نہیں نہیں، میں بھی بڑا ہٹی ہوں، جب تک بات دلوں میں راسخ نہ کر دوں ممبر نہیں چھوڑوں گا. کیا ہے؟ ذکر فضائل علی اور اولاد علی ایک مستقل عبادت کی طرح ہے. کیا ہے مولانا؟ دیکھیں علماء قم و نجف تشریف فرما ہے، مستقل عبادت کی طرح ہے. نہیں سمجھ؟ جس طرح نماز عبادت ہے، جس طرح روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، خمس عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، ویسے یہ جو ہم ممبر پر آ کر ذکر فضائل علی بن ابی طالب کرتے ہیں، نہیں کر رہے توجہ؟ نہیں. اگر میں بات آپ کہہ دیں کہ قبلہ خطابت تھی، چھوڑیے میری خطابت کو. خاتم الانبیاء نے فرمایا کہ کائنات نے، آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی ایسے کو نہیں دیکھا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو. صادق صادق کہہ رہے ہیں، خدا کی طرف سے جس کو صادق کا لقب ملا ہے. ایسا ہی ہے. یہ ابوذر کو سارے ہیں بھائی جو سو رہے ہیں، تھوڑا میرا ساتھ دیں گے. عمار بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، قنبر بھی ہیں. صداقت میں سماعتوں کو بلند کر کے سنیے گا، سب موجود ہیں. یہ ابوذر ہی کو سچائی کا لقب کیوں سننا؟ کیوں؟ کیونکہ سارے مسلمان کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے تھے، ابوذر غلاف ہے، کعبہ کو تھام کر لوگوں کو فضائل علی سنا رہے ہوتے تھے. یا کانو لوگ، بہار کی روایت ہے یہ، حضرت عمر خطاب بھی ہیں، طواف کر رہے ہیں، ابوذر ذکر فضائل علی بن ابی طالب. پوچھ لیا ایک دن خلیفہ دوم نے، ابوذر یہ کیا کر رہے ہو؟ سنیے گا، بہار کے اندر اس موضوع پر 10 سے زیادہ روایتیں ہیں، خدا کی قسم. موضوع کیا ہے؟ عنوان النظر الی وجہ علی جن عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اس موضوع پہ 10 سے زیادہ روایتیں، 2 پڑھ رہا ہوں سماعتوں کو بلند کر کے، فل بیدار ہو کے میرا ساتھ دیجیے گا. سب طواف کر رہے ہیں. پوچھ لیا ابوذر یہ کیا کر رہے ہیں؟ غلاف کعبہ پڑھ کر علی سے ہاتھ مت اٹھانا، علی خیر البشر، من رضی فقط شکر، من ابا فقط کفر. ابوذر یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب طواف کر رہے ہیں. ابوذر خدا کی قسم مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی عبادت کر رہے ہیں، میں بھی عبادت کر رہا ہوں، لیکن ان کی جو عبادت ہے اس کا دار و مدار میری عبادت پر ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ. توجہات ہے. کچھ سو رہے تھے جاگ گئے، خدا سلامت رکھے، یہی تو ولایت ہے. دوسری بات سنی، مسجد نبوی میں کانو سارے صحابہ یصلون، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ابوذر بیٹھ کر چہرے علی کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے. ابوذر کیا کر رہے ہیں؟ کہ تم بھی عبادت کر رہے ہو، میں بھی عبادت کر رہا ہوں، تمہاری جو عبادت ہے اس کا دار و مدار میری عبادت پر ہے. اتنا علی علی کیا ابوذر نے کہ ختمی مرتبت کو کہنا پڑا، آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں کیا، زمین میں کوئی ایسا نہیں دیکھا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو. یہ سچائی کا لقب ابوذر کو ولایت علی کی وجہ سے ملا تھا. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے محبت علی میں یا علی. یہ جو نعرہ ہے، بعض حضرات ایسے ہیں خدا کی قسم پتہ نہیں کیسے نادان ہیں، ان کو نعرے پر بھی اعتراض ہے.
یہ جو نعرہ ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ جو نعرہ حیدری ہے یہ سیرت خاتم الانبیاء ہے۔ احد ہو تو نبی کہہ رہے یا علی، خیبر ہو تو کہہ رہے یا علی، خندق ہو تو کہہ رہے یا علی، بدر ہو تو کہہ رہے یا علی۔ کون سی ایسی جنگ ہے جہاں پہ نبی نے علی کا نعرہ نہ لگایا ہو؟ جنگیں تو جنگیں، مسجد میں ہے تو کہہ رہے یا علی، محراب میں ہے تو کہہ رہے یا علی، بستر پر ہے تو کہہ رہے یا علی۔ صلوات پڑھیے ہے تو۔ میں ابھی یہاں سے اتر کے لمبا سفر کرنا ہے، بس 4-5 دقائق اور سنیے، زحمت ہے تمام۔ ایک اعتراض جو پایا جاتا ہے، یہ جو ہم مجالس برپا کرتے ہیں، خدا کی قسم ممبر سے، بہت غور سے سننا، یہ اب کوئی کہے تو اسے بدبخت انسان، یہ عبادت ہے، اور دوسری عبادتوں کا دار و مدار اس عبادت کے اوپر ہے۔ اگر یہ قبول تو وہ بھی قبول ہو جائیں گی، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر پڑھتے رہیے نمازیں، پڑھ کر رکھتے رہیے روزے۔ خدا یہی کہے گا بدبخت کیا مانگا تھا کیا لے آئے۔ بہت توجہ، میں بات ماشاءاللہ، بدبخت کیا مانگا تھا یہ کیا لے آئے۔ ہاں اب دوسرا جواب سنیے۔ آج کل بڑے یہ شبہات ہیں، جو پیچھے بیٹھے پریشان تو نہیں ہو گئے، میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ، جو پیچھے کرسیوں پر ہیں خدا سلامت رکھے، شاد و آباد رہیے انشاءاللہ۔ ہر ایک کی نیابت میں نجف میں زیارت رہے گی۔ حقیر کہ مجھے دیکھتے بھی رہیے، یہ چہرہ 12 برس سے روزانہ جا کے علی کی زری سے بس ہوتا ہے، تو مجھے بھی دیکھتے رہیے۔ دیکھیں کربلا کے بعد ایسا ہی نہ تھا بھائی، بعد از کربلا سید ساجدین کی عظمت سمجھ آئی؟ آدم میں مجال نہیں بلند ہو کے کہہ سکیں اے ہائے انا سید ساجدین، نور میں مجال نہیں۔ یہ جو آج اعتراض کیا جاتا ہے ایک اور کہ آقا ممبر سے کام کی بات کیجئے ہے، اچھا یہ بات بھی وہ کرتے ہیں جو خود بہت ناکارہ ہوتے ہیں، جن کو کوئی کام نہیں آتا وہ آگے کہتے ہیں کام کی بات کیجئے کرنٹ ایشوز پر۔ الحمدللہ سارا سال ہے، آپ کو فضائل اہل بیت کے وقت یہ کام کی بات کیوں یاد آتی ہے؟ کربلا کے بعد خدا کی قسم یہ پیغام ہے آج، کربلا 61 ہجری، نواسۂ رسول شہید ہو گئے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بنی ہاشم کا پوری آل جو ہے ذبح ہو گئی، نبی زادیوں کو اسیر بنایا گیا، کوفہ لایا گیا، 44 منزلوں کے بعد شام آ رہی ہیں، شہروں میں پھیرایا گیا، گلیوں میں پھیرایا گیا، کوچوں میں پھیرایا گیا، علی کی بیٹی کے تماشے لگے۔ دربار یزید میں جب پہنچے ہیں، توجہات ہیں، پریشان تو نہیں ہوگے میرے بھائی ہیں؟ آگے آ کے بیٹھیے، ایک دو درود پڑھیں بلند آواز سے، محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ یہ پیغامات ہیں، لوہے دل پہ رقم کر کے اٹھیے گا، اور یہ کوئی خطابت مت سمجھیے گا اس کو، میں آرام آرام سے ایک جملہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کربلا کے بعد سید سجاد کی جو زندگی ہے، اگر اس کا کوئی آج صحیح اور دقیق مطالعہ کر لے تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ دربار یزید میں یہودی ہیں، توجہ کیجیے گا، یزیدی ہیں، اب درباری خطیب آ کے بیٹھا، بہت جاگ کے سنیے گا جملے، میں وقت نہیں ہے تو میں خطبہ پورا سناتا، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو سنیے گا یہ حقیقت سے۔ دربار مجھے دیکھنا، یزیدی موجود ہیں، یہودی ہیں، کفار ہیں، درباری خطیب نے بیٹھ کر خاندان رسالت کی توہین شروع کی۔ اب سید سجاد کے بارے میں یہ جملہ ہے یہ کہ بعد از کربلا
سارا کل خشبۃ الیابسہ، سید سجاد ایک سوکھی لکڑی کی طرح تھے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں جب کھڑے ہوتے تھے اور ہوا چلتی تھی بدن ہلتا تھا۔ توجہات ہے، خدا سلامت رکھے جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب خاندان رسالت کی اس درباری نے خطیب درباری نے توہین کرنی شروع کی تو اب علی کا علی بیٹا جلال میں آ گیا۔ جملے سنیں گے، یا یزید اذن لی، اے یزید مجھے اجازت دو۔ جملہ سنیے گا، قدر کیجیے گا، کیا ان اسعد علی حوضہ الاعباد، اے یزید مجھے اجازت دو میں ان لکڑیوں پر بیٹھ سکوں۔ سید سجاد نے منبر نہیں کہا، ہائے ہائے، کیا کہا؟ لکڑیاں۔ وہ ممبر جس پر وارث ممبر نہ ہو وہ ممبر نہیں، لکڑیاں ہوتی ہیں۔ بڑا شور، ایک طرف جو ہے وہ مخالف ہیں، ایک طرف موافق ہیں۔ یزیدی کوئی کہہ رہا ہے بیٹھنے دے، یزید نے کہا نہیں، اگر یہ بیٹھ گیا تم نہیں جانتے تو پورے بنو امیہ کو ذلیل کر کے اترے گا۔ بڑے زور و شور کے بعد بڑے جملے ہیں، میں نے کچھ نہیں پڑھے، اجازت ملی، اب جملہ سننا خطبے کا۔ فَصَعِدَ عَلَى الْمِنبَرِ، امام ممبر پر چڑھے، پہلے لکڑیاں تھی، علی کا بیٹا چڑھا، ممبر ہو گیا۔ تھوڑا سا جاگیے ہیں۔ اچھا، اب امام نے وہ جو کربلا کے بات کہیے جا کے، مولا کرنٹ ایشوز پر بات کیجئے، تھوڑا سا جاگیے، مولا کام کی بات کیجئے، یا زین العابدین یا تاج البکائین یا اسمر الصابرین، مولا پوری یہ جو خطبہ ہے قیامت تک رہے گا، کرنٹ ایشوز کورونا کے بارے میں بتا دیتے، تھوڑا سا جاگیے، بڑے نوجوان آئیں گے، کام کی بات کیجئے۔ خدا کی قسم منبر پر بیٹھنے کے بعد، طویل خطبہ ہے، میں کچھ نہیں پڑھے، ایک دو القابات سماعتوں کی نظر ہدیہ میری طرف سے قبول کیجیے گا۔ اس خطبے میں چوتھے امام نے 100 سے زیادہ علی کے القابات پڑھے ہیں۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں بیان کرتا ہے کہ لقب سنیں گے۔ القابات کہتے ہیں، یزیدی ہیں، انا بنو، اے لوگو، پہلے نبی کے القابات، پھر علی کے القابات، پھر خدیجہ کبریٰ، پھر فاطمہ زہرا، منبر پر قیامت تک کے لیے سید سجاد نے درس دے دیا کہ منبر فقط فضائل علی کے لیے ہے۔ 100 القابات، بہت کم وقت میں 2 سن لیجئے۔ انا بنو، اے لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں، من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ساری مخلوق کی ناک کو زمین پر رگڑا یہاں تک کہ سب نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اگر میرا بابا علی نہ ہوتا تو تم مسلمان نہ ہوتے۔ حیدری، اور جملے سنیں گے، اب بس یہ میں ختم کر رہا ہوں، تھک گئے ہیں شاید آپ لوگ، میں آخری جملے، انا بنو یعصوب المسلمین، توجہ نہیں کر رہے سارے مولائی بیٹھے، انا بنو یعصوب المسلمین، اے لوگوں، سید سجاد ہے، یزیدی ہیں، دربار یزید ہیں، مائیں بہنیں ہیں، مولا کوئی اور بات کر دیتے۔ القابات علی سنا رہے ہیں، فضائل علی سنا رہے ہیں، اے لوگوں میں مسلمین کے یعصوب کا فرزند ہوں۔ میری پوری تقریر ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف، کیا کہا سید سجاد نے؟ اے لوگوں میں مسلمین کے یعصوب کا بیٹا ہوں۔ توجہ کرنا ایک ایک جملے پہ، آپ سب
رضا بھائی میری طرف دیکھیے, چھوڑ دیجیے موبائل, چھوڑ دیجیے, بڑا قیمتی جملہ ہے یہ. آپ سب زیارت امیر المومنین پڑھتے ہوں گے, خدا سب کو توفیق دے. صرف نجف جا کے نہیں, اپنی زندگی کے روز مرہ کا دستور بنائیے زیارت علی بن ابی طالب. مفاتی میں 7 زیارتیں ہیں کل, امام معصوم سے ساری کی ساری. ایک زیارت ہے زیارت دوریہ, کیا نام ہے بولیے میرے ساتھ. دور کہتے ہیں چکر لگانے کو. آپ نے زری کا طواف کرتے ہوئے زیارت پڑھنی ہے, جس طرح کعبہ کا طواف کرتے ہو اس طرح مولود کعبہ کی زری کا. اس زیارت میں بھی یہ جملہ ہے, السلام علیکا یا یعصوب المسلمین, سلام ہو تجھ پر اے مسلمانوں کے یعصوب, اے مسلمانوں کے یعصوب. یعصوب عربی میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں, میرا ساتھ دینا, آپ بولے نہ بولے, وقت کا امام اس جملے پہ داد دے گا. میں مسلمانوں کے یعصوب کا بیٹا ہوں. یعصوب عربی میں شہد کا چھتا آپ نے دیکھا ہے, مکھیاں ہوتی ہیں اس پہ, دیکھا ہے سب نے. اس شہد کے چھتے کا ایک زنبور ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بتائیے. یہ مکھیاں شہد کے چھتے سے صبح صبح نکلتی ہیں, سارا دن مختلف پھولوں سے رسوں کو چوستی ہیں, شام کو واپس آتی ہیں. یہ جو زنبور ہوتا ہے بادشاہ چھتے کا, جب مکھیاں شام کو واپس آتی ہیں تو یہ بادشاہ زنبور ہر مکھی کو سونگ کے چیک کرتا ہے کہ اس مکھی نے رس کو صحیح جگہ سے چوسا تھا یا نہیں. نہیں کر رہے توجہ. اگر صحیح جگہ سے چوسا ہو تو یہ چھتے میں اس مکھی کو لگنے دیتا ہے, جاؤ جا کے لگ جاؤ. اگر صحیح جگہ سے چوسا نہ ہو تو یہ زنبور ڈنک مار کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. نہیں کر رہے. کیا کہا چوتھے امام نے منبر یزید پر بیٹھ کر, میں مسلمانوں کے یعصوب کا بیٹا ہوں. کیا کیا مطلب؟ علی ہے یعصوب المسلمین. یعنی کیا؟ یعنی تم دنیا میں آئے ہو نماز پڑھنے, روزہ رکھنے, حج کرنے, خمس دینے, زکات دینے, حقوق ماں باپ, حقوق جیران, حقوق ہمسایہ سب کر کے جب وہاں جاؤ گے دروازے جنت پہ علی کھڑا ہوگا. نماز پڑھی تھی, میری ولایت تھی یا نہیں تھی؟ روزہ رکھا تھا, میری ولایت تھی یا نہیں تھی؟ حج کیا تھا, میری ولایت تھی یا نہیں تھی؟ خمس دیا تھا, میری ولایت تھی یا نہیں تھی؟ حقوق ماں باپ ادا کیے تھے, میری ولایت تھی یا نہیں تھی؟ اگر ہوئی در جنت کھل جائے گا, اگر نہیں ہوئی یہی علی گربان سے پکڑ کے جہنم میں. میں سلامت رہی مسلمانوں کے. شبی میاں تھک گئے آپ, ایک کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے, کھڑے ہوئیے, کھڑے ہو کے بسم اللہ. میں مسلمانوں کے یعصوب کا بیٹا ہوں. زیارت ہے, ایک ایک جملہ قیمتی ہے, ایک ایک جملہ. یہاں جو کرو گے در جنت پر علی کھڑا ہوگا. اسی لیے خاتم الانبیاء, جملہ سن لیجئے, خدا کی قسم بڑے جملے عطا ہو رہے ہیں, ابھی سن لیجئے. اسی لیے خاتم الانبیاء جب معراج پر گئے تو کہا میں نے دیکھا انا حلقتا باب الجنہ من یاقوتۃ حمراء علی صحائف الذهب تنت وقالت علی 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 علی. کیا کہا میں جب گیا تو میں نے دیکھا جنت کے دروازے کی جو کنڈی ہے وہ یاقوت حمر سونے کی ہے, اس کے در جو ہے وہ یاقوت حمر سرخ یاقوت کی ہے, در جو ہے وہ سونے کے ہے. جب بھی یہ کنڈی دروازے پہ لگتی ہے آواز آتی ہے علی علی علی. بسم اللہ.
جنت کے دروازے کی کنڈی سے آواز آتی ہے. شیخ صدوق نے تشریح لکھی اس کی. صدوق امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہو رہا ہے. کیا تشریح لکھی؟ کہا یہ کیا بات ہے، جنت کے دروازے کی کنڈی سے علی علی کی آواز آ رہی ہے. مثال دے کے سمجھایا انہوں نے. کہا آپ کسی کے نامعلوم گھر پہ چلے جائیے، دروازہ بجائیے. پرانے دوروں میں ہوتا تھا، یہ آج کل بھی باہر لکھا ہوتا ہے فلاں کا گھر ہے. توجہ نہیں کر رہے بھئی. بھی آپ نکلیے اس ایریا میں، کیا نام ہے بھئی ادھر کا، فیڈرل بھی ایریا، جائیے بورڈ لگے ہوتے ہیں بھئی فلاں موصوف محمد حسین کا گھر ہے، حسن شاکری کا گھر ہے. ایسا ہی ہے، آج بھی لکھا ہوتا ہے. یہ شیخ صدوق کہہ رہے ہیں جنت کے دروازے کی کنڈی یہ آواز دے کر بتا رہی ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا غلطی سے پہنچ بھی گیا تو یہ آواز سن کے پتہ چل جائے گا جنت کا مالک علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. بس جانے گرامی، خدا کوئی غم نہ دے. یہ ایک ذکر فضائل، یاد رکھے موضوع، علی اور اولاد علی مستقل عبادت ہے. جملہ آ گیا، میں نے کہا کہ جملے بعض اوقات واقعاً امام پڑھواتے ہیں. خدا کی قسم یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، کسی کو اختلاف ہو تو ہو. دوسری عبادتوں کا دار و مدار اس عبادت پر ہے. بڑے آیت اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ عزاداری، یہ فرش عزا، یہ فضائل اہل بیت مستحب ہے یا واجب؟ آیت اللہ عبد الکریم حیری آیت اللہ طباطبائی سے ظاہراً پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ ذکر فضائل علی وہ مستحب ہے کہ جس سے ہزاروں واجبات نکلتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دربار یزید نے بیٹھ کے علی کا علی لال فضائل سنا رہا ہے یزیدیوں کو، کفاروں کو. اور یہ بھی ایک پیغام ہے کہ فضائل کے جب پڑھنا شروع کرو تو نہ دیکھو سامنے والا کون ہے، کافر ہو اس کے سامنے بھی علی کے فضائل سنائے ہے. توجہات. میں زیادہ طویل مصائب نہیں، وقت بھی مکمل ہو گیا. 4 جملے پڑھوں گا. خدا نے یہ آنکھیں گریہ کے لیے دی ہیں. اور اچھا، مصائب محسوس کرنے کا نام ہے. آپ اور ہم سنتے ہیں، آج دل تڑپ اٹھتا ہے. یقین جانے اتنے مصائب ہیں. میں 4 جملے اسی خطبے کے اندر سید سجاد نے کچھ جملے پڑھے ہیں. جب جملے پڑھے تو خدا کی قسم جو یزیدی تھے وہ گریہ کرنے لگے. موجود یزیدی جملے سنیں گے. اے لوگو انا ابنو من ہتک حریمو، اے لوگو میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی ماؤں بہنوں کی چادروں کو لوٹا گیا. اے لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی ماؤں بہنوں کو اسیر بنا کے شہروں میں پھرایا گیا. پھر روتے ہوئے عجیب جملہ کہا انا ابن فاطمہ الزہرا، اے لوگوں میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں. جملہ سنیے بس، جملہ آخری جملہ. انا ابن من ذبح من الورا، اے لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی رسول اللہ. جملہ سنیں گے جس جملے پہ یزیدی گریہ کرنے لگے. انا ابن مجزوز الراس، انا ابن مجزوز الراس، اے لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو کھینچ کے الگ کیا گیا. اجرکم علی اللہ. عزادار النعمان ابن منذر مدائنی آیا چوتھے امام کے پاس، کہ مولا بڑا گریہ کرتے ہیں، بڑا روتے ہیں، مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئی؟ 3 دفعہ تڑپ کے کہا الشام الشام الشام. مولا یہ شام کی کیا بات ہے؟ کہ دربار شام، بازار شام، زندہ
اجرکم علی اللہ. نعمان بازار میں، جملے سنیں، بازار میں میری پھپھیوں کے سامنے کبھی بابا کے سر کو لایا جاتا تھا، کبھی چچا عباس کے سر کو لایا جاتا تھا. ربما، جملہ سنیں گے، ربما یسقط الرؤوس، بعض اوقات جو بابا اور چچا کے سر تھے یہ نوک نیزہ سے گرتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ اور یہ سر گھوڑے کے پیروں میں. اجر میری ماں بہنیں دیکھ رہی ہوتی تھی. نعمان یہ اپنے نیزوں کی آنیوں سے کبھی میری پھوپھی کو مارتے تھے، کبھی مجھے مارتے تھے. نعمان میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بازار شام میں ایک عورت نے آگ کا انگارہ میرے سر پہ مارا. ارے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، امامہ جلتا رہا، میرے سر کی کھال. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. والا دربار کی کیا بات ہے کہ نعمان میں کھڑا ہوا تھا. جملہ سنیں گے، صداؤں کو آخری جملے. کہ نعمان میں کھڑا ہوا تھا، میری بہن کو کنیزی میں مانگا گیا. نعمان، جملہ سنیں، نعمان میری ماں بہنوں کے سامنے یہ یزید ملعون بابا کے سر پہ چھڑیاں مارا کرتا تھا. آخری جملہ، مولا زندان کی کیا بات ہے کہ نعمان میری وہ 4 سالہ بہن جو کربلا سے کوفہ سے شام تک کبھی ظالم کے تازیانے، کبھی ظالم کے تماچے تڑپ تڑپ کر زندان میں بابا بابا کر کے دنیا سے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.